جس سے آنکھیں باہر کو آ جاتی، آپ کا گلا گھٹ جاتا، مگر ایک حرف شکایت کا آپ کی زبان پر نہ آتا۔ جب میرے آقا و مولا تاجدار عرب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کیا، اس امید پر کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لے، مگر افسوس وہاں پر رحمت للعالمین کے ساتھ وہ درندگی کا سلوک ہوا جسے سننے کے لیے لوہے کا جگر اور خون کے آنسو درکار ہے۔ میرے بزرگوں، ایسی تکلیف آپ کو دی گئی کہ زندگی بھر آپ اس کو بھلا نہ سکے۔ آپ نے خود حالات بیان فرمائے، آپ نے فرمایا کان اشد ما لقیت منہم یوم الطائف اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یلیل، کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی میں نے اسے دعوت اللہ دی اور اس نے میرے ساتھ درندگی کا سلوک کیا۔ میرے بزرگوں، تاریخ میں بدقسمت لوگوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مسعود حبیب یہ 3 بھائی تھے اور تینوں طائف کے سردار مانے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک ظالم بولا تجھ جیسے کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے، تجھ جیسے کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبے کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہنے لگا کیا میں کعبے کے سامنے ڈاڑھی منڈوا دوں؟ اگر تجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ پھر آپ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اپنی کم صرفی کا ثبوت دیا، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبری نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ کہنے لگا کیا خدا کو تجھ بھکاری کے سوا کوئی اور نہ ملا جس کو رسول بنا دیتا؟ پھر آپ اس سے مایوس ہو کر تیسرے کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کان اشد ما لقیت منہم یوم الطائف اذ عرضت نفسی ابن عبد یلیل، کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل کے بیٹے پر پیش کیا۔ ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت پاک پن سے سانپ نے اپنا دہن کھولا۔ اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تقوا تم میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات ہی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ اے طائف کے مظلوم کے امتیوں، یہ 3 درندے ہی نہیں، پورا شہر آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا اور چیل کووں کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، حفیظ جلندری کا نام تھا، اسی طرح کھینچا ہے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سے اس رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یا طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، جگہ دیتے تھے جن کو عاملین عرش آنکھوں پر، جگہ دیتے تھے جن کو عاملین عرش آنکھوں پر، ان عالین مبارکہ کو خون میں بھر گئی اکثر، جی بھر کر گالیاں دی، تالیاں بجائی، اتنے پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پنڈلیوں پر نشانے باندھ باندھ کر زخم کیے گئے کہ پیارا نبی در سے کرا رہا تھا، کپڑے لال ہو گئے، جسم مبارک سے خون بہ کر جوتیوں میں بھر گیا۔ رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ عنہ خود بھی پتھروں کی مار سے لہولہان ہو گئے تھے، لیکن حالت اتنی غیر نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے جوتوں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سڑک سے الگ کر کے پانی کے ایک گڈھے کے کنارے پر لا کر لٹا دیا۔ جوتی اتارنی چاہی، وہ خون سے گوند کی طرح چپکنے کی وجہ سے اتارنی مشکل ہو گئی۔ دشمنوں نے آپ کو مردہ سمجھ کر آپ کا پیچھا چھوڑا، بلا آخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، بلا آخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتڑا ہوا چھوڑا۔ عشق محمدی کا دعویٰ کرنے والے امتیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزری، کہاں کہاں گزری، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے اور رولا دینے طویل داستان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا چھوڑوں اور کیا بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ ہر پہلو اثارہ ثانی اور تکالیف سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے میں نے
آپ حضرات کے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات پیش کر دیے تھے کہ جس قدر اپنی اشاعت کی خاطر اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا اور ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا اور ستایا گیا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبرت اور نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے کہ صرف اور صرف دین کی خاطر آپ نے اس قدر پریشانیاں برداشت کی۔ ذاتیہ دنیا میں کوئی مقصد برابر نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ فائدہ اٹھا لیتے اور کفار مکہ کی اس پیشکش کو نہ ٹھکراتے جس میں کفار مکہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو قاصد بنا کر تجویز رکھی تھی کہ اے چچا، اگر یہ چچا میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر بھی رکھتے تو بھی خدا کی قسم میں اپنے کام سے نہ رکوں گا۔ غرض بڑے سے بڑا لالچ، بڑی سے بڑی تکلیف آپ کو اشاعت دین سے نہ روک سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی راستے میں تکلیف تو کیا اٹھاتے، اپنی جگہ صحیح حالت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس سے نہ لگتے ہیں۔ نصیحت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، نصیحت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں ہوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے دعوے میں اسی وقت سچے ثابت ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی